اس سے پہلے کہ ہم اس نسخہ کیمیا پر گفتگو کریں جس پر عمل کرنے سے ہماری ذہنی حالت پرسکون ہو جاتی ہے، ہم خوف و پریشانی کے عالم میں ایک اعلیٰ عرفہ اور اس کائنات کی مالک و مختار ذات پر کامل بھروسہ کر کے اطمینان کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور ایسا کرنے سے انسانی جسم میں اہم ترین نشریاتی ادارہ یعنی ہائپوتھیلمس مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ وائرس یا کورونا وائرس کیا چیز ہے۔ آج کی جدید سائنس اپنی تمام تحقیقی کاوشوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہر قسم کا وائرس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جسے ابھی تک مارنے پر انسان قادر نہیں ہو سکا، اس لیے کہ یہ ابتدائی طور پر ہی ایک زندہ چیز نہیں ہوتا۔ اگرچہ وائرس اپنے وجود میں ایک پورا جینیاتی نظام جینیٹک سسٹم رکھتا ہے جسے سائنس کی اصطلاح میں ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے دنیا کی ہر جاندار اور غیر جاندار مخلوق میں موجود ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے ہر چھوٹے سے چھوٹے خلیے میں یہ ڈی این اے موجود ہوتا ہے جو پورے جسمانی نظام کو ایک قائد کے طور پر ہدایات دیتا ہے۔ انہی ہدایات کو جینیٹک انسٹرکشنز کہا جاتا ہے۔ ہدایات کا ایسا ہی مکمل نظام اس چھوٹے سے فتنے وائرس میں بھی موجود ہوتا ہے، مگر اس نظام کے باوجود بھی ایک وائرس تنہا خود بخود کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ ایک مردہ جسم کی طرح پڑا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ وائرس کسی جاندار انسان یا حیوان کے خلیے سے ملتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر داخل ہو کر زندگی پاتا ہے۔ یہ اس خلیے کے ڈی این اے پر غاصبانہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کی جینیاتی ہدایات کے نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ انسانی جسم کو اپنی مرضی کی ہدایات دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خود بھی اس انسانی خلیے کا حصہ بن کر زندگی پاتا ہے اور اپنی مقدار میں بھی اضافہ کرنے لگتا ہے۔ یہ انسانی جسم کے اس خلیے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس جیسے ہزاروں وائرس تیز رفتاری سے جسم میں پیدا کرے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وائرس اپنے اس میزبان خلیے کو بھی مار دیتا ہے اور پھر جسم پر اسی کا مکمل راج شروع ہو جاتا ہے۔ وائرس کو دنیا کی کوئی دوا اس لیے موت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ اپنی شکلیں اور حیت بدلتا رہتا ہے۔ اسے صرف ایسے محدود کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ دبک کر بیٹھ جائے، خوابیدہ ڈورمنٹ ہو جائے۔ اس کی اس حالت کو میڈیکل کی زبان میں مخفی ہونا یا چھپنا کہتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ وائرس لیٹنسی استعمال ہوتا ہے۔ وائرس جب خود پر انسان کے مدافعاتی نظام کی طرف سے شدید حملہ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوابیدہ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی انسانی ذہن یا جسم کمزور پڑتا ہے تو یہ جاگتا ہے اور اپنے تخریبی کام میں دوبارہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وائرس کی زندگی کی ایک مدت لائف سائیکل مقرر کیا ہے، اور اس کے مکمل ہوتے ہی اسے خود بخود موت آ جاتی ہے۔ سائنسدان آج تک وائرس کے آغاز سے بھی آشنا نہیں ہو سکے۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ جب سے اس کائنات میں زندگی شروع ہوئی ہے، وائرس بھی اسی وقت سے ساتھ ساتھ ہی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں تحقیق اس لیے بھی آگے نہیں بڑھ پائی کیونکہ جیسے ہی یہ اپنی زندگی پوری کرتا ہے تو اس کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑتا۔ اجسام اپنی موت کے بعد اگر زمین کے اندر دفن ہو جائیں تو صدیاں گزرنے کے بعد ایک پتھر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ ان پتھروں میں ڈھلے اجسام کو فوسلز کہا جاتا ہے۔ ان فوسل سے سائنس یہ معلوم کر لیتی ہے کہ یہ انسان یا جانور کیسا تھا، کیسی زندگی گزارتا تھا، اور اس کی موت کی وجہ کیا تھی۔ اس کے تمام خلیے جرثومے پتھر پر نقش ہو گئے ہوتے ہیں۔ سائنس بڑے بڑے جانوروں اور قدیم انسانوں کی خصوصیات انہی پتھروں سے ڈھلے اجسام کے سائنسی مطالعے سے معلوم کرتی ہے۔ لیکن وائرس ایک ایسی تخلیق ہے کہ جب یہ مرتا ہے اس کا کوئی فوسل نہیں بنتا۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کی گتھی کو آج تک انسان سلجھا نہیں سکا۔ وائرس کو ڈرا دھمکا کر اس کو اتنا محدود کرنا کہ وہ دبک کر بیٹھ جائے، یہ بھی بنیادی طور پر کسی دوا یا ویکسین سے نہیں ہوتا۔ آدمی دوا یا ویکسین استعمال نہ بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر ایک پوری فوج تیار کر رکھی ہے جو مسلسل ہر بیماری سے لڑتی رہتی ہے اور ہر حملہ آور وجود کو ختم کرتی ہے۔ اسے مدافعاتی نظام امیون سسٹم کہتے ہیں۔ اکثر وائرس مثلا نزلہ، زکام وغیرہ اسی مدافعاتی نظام کی فوج کے ہاتھوں شکست کھا کر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد مر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ طاقتور وائرس ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ جسم کے خلیوں میں داخل ہو کر اس کے ڈی این اے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ اس تیزی سے بڑھتے ہیں کہ مدافعاتی نظام کی افواج پسپا ہونے لگتی ہیں، اور ایک دن وائرس انہیں مکمل طور پر شکست دے کر آدمی یا جانور کو موت کی آغوش میں لے جاتا ہے۔ کورونا وائرس بھی ایسی ہی ایک خطرناک کفریت ہے جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اس طرح کے خطرناک وائرس کا علاج جس ویکسین سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ ویکسین کے ذریعے دراصل جسمانی نظام میں ایک وائرس کی طرح کا مواد داخل کیا جاتا ہے
تاکہ وہ آدمی کے مدافعاتی نظام کو بے وقوف بنائے اور مدافعاتی نظام یہ سمجھنے لگے کہ جسم پر کسی وائرس نے حملہ کر دیا ہے۔ جب وہ ایسا محسوس کرنے لگتا ہے تو مدافعاتی نظام ایک دم قوت پکڑ کر اس پر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ویکسین جتنا زیادہ مدافعاتی نظام کو طاقتور بناتی ہے اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے۔ ہر وائرس سے لڑنے کے لیے علیحدہ طاقت اور علیحدہ جنگی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی تک انسان کوئی ایسی ویکسین تیار نہیں کر سکا جو انسان کے مدافعاتی نظام کو کورونا وائرس سے لڑنے اور اس پر فتح حاصل کرنے کے قابل بنا سکے۔ طبی سائنس اس بات پر متفق ہے کہ بے بسی کے ان لمحوں میں انسان کے مدافعاتی نظام کو صرف ایک ہی چیز طاقتور بنا سکتی ہے، اسے لڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہے، جنگ کے میدان میں اتار سکتی ہے، اور وہ ہے ایک ناقابل تسخیر ذات خداوندی پر بھروسہ۔ کسی ایسی قادر مقتدر اعلیٰ ہستی کی طاقت و قوت پر ایمان و یقین اور بھروسہ ہی ہے جو انسان کو مکمل صحت مند کر سکتا ہے، اسے موت سے بچا سکتا ہے، اس کے دشمن کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ میرے اللہ کی ذات جس پر یقین انسان کو ایسی قوت عطا کرتا ہے جو انسانی جسم کے مدافعاتی نظام کی فوج کو ایک نئے حوصلہ و توانائی کے ساتھ تیار کرتی ہے، ایسا حوصلہ دنیا کی کوئی بھی ویکسین نہیں دے سکتی۔ ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر اللہ پر یقین سے ملنے والی توانائی نامیسر ہو تو انسان کی تیار کردہ ویکسین بھی صحیح طور پر کارگر نہیں ہوتی۔ یہ حوصلہ اور توانائی صرف اور صرف دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو ایک عظیم اور برتر و بالا ذات کا آسرا اور سہارا عطا کرتا ہے، اور آدمی کا مدافعاتی نظام وائرس سے ایک نئے حوصلے کے ساتھ جنگ شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے بالآخر شکست دے دیتا ہے۔ ختم شد۔